عمران خان کا موقف بالآخر تسلیم کر لیا گیا۔ حکومت نے عملی طور پر وہ اقدامات کر لیے جس سے پاک افغان سرحد پر امن ممکن ہو سکے، یعنی جنگ کے بجائے مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل۔ قطر کے دارالخلافہ دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہوئے اور جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا۔ عمران خان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ جو تحریک انصاف کا موقف تھا ان سب نے کہا کہ اگر پاکستانی فوج قبائلی علاقے سے نکلتی ہے اور اگر ہم امریکہ کی جنگ سے نکلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم قبائلی لوگوں کے اوپر ہاتھ چھوڑ دو، ہم خود ہی دہشت گردی ختم کر دیں گے۔ جنگ مسائل کا حل نہیں، فیصلے بندوقوں سے نہیں دماغوں سے کرو۔ مذاکرات کرو، اگر تم حق اور سچ پر ہو تو انہیں قائل کرو جنہیں تم اپنا مخالف سمجھتے ہو اور وہ تمہیں اپنا دشمن۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل حمید گل نے تاریخی جملہ کہا تھا۔ جس ISI کو آج مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، جب تاریخ رقم ہوگی تو کہیں گے کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دے دی۔ ISI نے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دی، پھر ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی۔ پھر ایک اور جملہ ہوگا، ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی۔ عمران خان اور تحریک انصاف نے ہمیشہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف روایتی فوجی کارروائیوں کے بجائے ایک سیاسی، انسانی اور مقامی شمولیت پر مبنی حکمت عملی اپنائی۔ ان کا موقف تھا کہ طاقت سے وقتی خاموشی تو لائی جا سکتی ہے، لیکن پائیدار امن، انصاف، عوامی اعتماد اور مقامی شراکت داری سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے قبائلی جرگوں، مذاکرات اور افغانستان کے ساتھ بات چیت کو مرکزی حیثیت دی۔ جنگ زدہ علاقوں میں صرف آپریشن سے دہشت گرد ختم نہیں ہوتے، بلکہ بے گناہ عوام بھی متاثر ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بھی عمران خان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے واضح الفاظ میں صوبے میں آپریشن کی مخالفت کی۔ آج بھی میرے لوگ IDP ہیں، آج بھی میرے لوگوں کے گھر جڑ رہے ہیں، آج بھی میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو ایسے آپریشن کا کیا فائدہ؟ انٹیلیجنس بیس آپریشن کے علاوہ 20 سے زائد جو ہے یہ ملٹری آپریشن بھی کر چکے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں دہشت گردی ہے۔ تو اگر دہشت گردی آج بھی ہے اتنے آپریشن کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل ہی نہیں ہے۔ یہ بات 2004 میں میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب کہتا تھا۔ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کون سے نئے فوج تیار کی ہے۔ عمران خان کے ویژن اور ان کی پالیسیوں پر مکمل عمل درآمد کر لیا جائے تو نہ صرف ایک صوبہ بلکہ پورا ملک امن کا گہوارہ اور ترقی و خوشحالی کا مرکز بن جائے گا۔ عمران خان فوج کے خلاف تھے، ہیں، نہ ہی کبھی انہوں نے ایسی کوئی بات کی۔ عمران خان تو کہتے ہیں دلوں میں نفرتیں نہ بڑھاؤ، خاص کر اپنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو کبھی بھی نہیں۔ So we desperately need peace there. And peace is not going to come by keep bombing people and killing the women and children and turning them into militants. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے دہشت گردی اور ملک دشمن عناصر کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی فورس کون سی تیار کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، جنہوں نے عمران خان کے ویژن کے عین مطابق صوبے میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے پولیس کا پہلا اسنائپر اسکواڈ تیار کر لیا ہے۔ ایلیٹ فورس کا یہ اسنائپر اسکواڈ قبائلی علاقوں اور حساس مقامات پر تعینات ہوگا۔ یہ اسکواڈ ایلیٹ فورس کا حصہ ہوگا اور اسے جدید اسلحے، تربیت اور خصوصی آلات سے لیس کیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق اسنائپر اسکواڈ کو اعلیٰ سطح کی مشکل ترین تربیت دی گئی ہے۔ یہ اسنائپر طویل فاصلے تک نشانہ لگا سکتے ہیں، چھپے دشمن کی شناخت کر سکتے ہیں اور مشکل جغرافیائی علاقوں میں بھی کارروائی کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اقدام کا مقصد پولیس کی آپریشنل صلاحیتوں میں اضافہ کرنا اور مشکل جغرافیائی حالات میں کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ یہ اسکواڈ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن فورس کے طور پر کردار ادا کرے گا اور خیبر پختونخوا پولیس کی صلاحیتوں میں ایک نیا باب ثابت ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں عمران خان کے ان انقلابی اقدامات اور دور اندیشی کی کہ جس کے تحت قومیں ترقی کی منازل طے کرتی ہیں اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہیں۔ عمران خان کی جماعت PTI نے مسلح آپریشن کی ہمیشہ مخالفت کی اور پشاور میں قبائلی جرگہ منعقد کر کے اس بات پر زور دیا کہ مقامی عوام کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھا جائے۔ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ جو 60 لاکھ لوگ قبائلی علاقے میں رہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی شہریوں کو کیا گزریں گے، کدھر ہیں؟ ابھی تک 70% مسعود قبیلہ باہر بیٹھا ہوا ہے ساؤتھ وزیرستان سے، بار بار ایک آپریشن ہوا، دوسرا آپریشن ہوا، جنگ بجائے جیتنے کے وہ بند پڑتے گئے، ایک ٹیبل پہ آنے لگے بات کرنے کے، اس کو امن
सिरके को ड्रोन किया गया। इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस और CTD को वसाइल, तरबियत और खुद मुख्तारी दी ताकि मुकामी सतह पर दहशत गर्दों का मुकाबला किया जा सके और हसास इलाकों में रेस्क्यू 1122 थाने, स्कूल और सड़कों के मंसूबे शुरू किए ताकि महरूमियों का खात्मा हो। अब हम आपको बताते हैं कि इमरान खान के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो नई फोर्स तैयार की है उसमें कितने एहलकार हैं और वो कहां कहां ड्यूटी देंगे। तो जनाब, इस खुसूसी स्नाइपर स्क्वाड में 10 एहलकार होंगे जो जदीद स्नाइपर राइफल्स और जदीद तरीन थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस से लेस होंगे। इनके पास रात के अंधेरे में भी देखने की सलाहियत रखने वाले जदीद आलात ऑपरेशन में इंतहाई मौसर साबित होंगे। ये हथियार हदफ को मौसर अंदाज में निशाना बनाने में मदद देंगे। इस तरह सर्द मौसम और रात के अंधेरे में भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इब्तदाई मरहले में स्नाइपर स्क्वाड को सूबे के जुनूबी अजला, मालाकंड डिवीजन और सरहदी इलाकों में तैनात किया जाएगा, जहां दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अपना नेशनल एक्शन प्लान भी जारी किया था, जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक फौजी और कानूनी हिकमत अमली थी। लेकिन इसके बावजूद मामलात की पेचीदगी, कबायली रस्म व रवाज, सरहदी मुल्क अफगानिस्तान की सूरत हाल और लोगों के जज्बाती मुआशी पस मंजर ने यह साबित किया कि सिर्फ फौजी मुदाखलत से बदअमनी का मुकम्मल हल मुमकिन नहीं। इसी तनाजुर में PTI और इमरान खान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दहशतगर्दी खिलाफ सिर्फ हाथ उठाकर गोली मारने वाला ऑपरेशन काफ़ी नहीं, बल्कि मुज़ाकरात, कबायली हल, मकामी अवाम का एतमाद, मौशी तरक्की और मुतबादिल रास्ते भी ज़रूरी हैं। और ख़ुद उन्होंने और उनकी सूबाई हुकूमत ने अमली तौर पर मुतबादिल रास्ते निकाले जो कामयाब साबित हुए। दुनिया को भी यही पैगाम दिया कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन अमन की ज़मानत नहीं, ये मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में आखिरी ऑप्शन तो हो सकता है, पहला कदम नहीं।